بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم اور بہت ضروری مسئلے پر بات کرنی، لہذا آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ پوری توجہ اور انہمات کے ساتھ آج کی گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے وہ انمول اور قیمتی تحفہ ہے جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ سب کو ضرورت ہے اور پوری امت کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، حسن خاتمہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے آخرت کی تیاری، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، اور ہر دعا جب بڑے اہتمام کے ساتھ خاص مواقع پر ہوتی ہے تو ایک دعا یہ بھی شامل ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اسی کا دوسرا نام ہے حسن خاتمہ۔ حسن کے معنی اچھا اور خاتمے کا مطلب ہے دی اینڈ۔ خاتمے کا مطلب ہے دی اینڈ، یعنی ہیپی اینڈنگ، سمجھ رہے ہیں؟ ہیپی اینڈنگ، ایسا خاتمہ اور زندگی کا ایسا اختتام جو بڑا خوبصورت ہو اور اتنا خوبصورت ہو کہ وہ ہمارے رب کو پسند آ جائے، وہ ہمارے رب کو پسند آ جائے، اور ایسا پسند آئے کہ اس پر ہماری نجات کا اور دخول جنت کا اللہ اپنے فضل سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں حسن خاتمے سے متعلق جو بات ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ لوگ حسن خاتمہ سمجھتے کس کو ہیں۔ لوگ حسن خاتمہ سمجھتے ہیں کہ آپ جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن میں انتقال کر جائیں، ہے نہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائیں، یہ حسن خاتمہ، یا مقدس ترین جو راتیں ہم جو مناتے ہیں اور جس میں اہتمام کیا جاتا ہے اس میں انتقال کر جائے تو سمجھتے ہیں حسن خاتمہ ہے۔ یا پھر یہ کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے، مسجد میں لیٹے لیٹے اور مسجد میں رہتے ہوئے اگر انتقال ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن خاتمہ ہے۔ یا پھر یہ کہ آپ حالت نماز میں ہو، چاہے قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، یا کسی اور رکن کے اندر آپ نماز کی حالت میں ہو اور آپ انتقال کر جائیں
لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن خاتمہ ہے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے گھر میں یا اللہ کے دربار میں قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، آپ کی زبان پر قرآن کے کلمات اور الفاظ چل رہے ہوں اور اس وقت انتقال کر جائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن خاتمہ ہے۔ اور اگر کسی کو یوں ہی بستر مرگ پر موت آ جائے اور وہ بستر پر لیٹے لیٹے دنیا سے رخصت ہو جائے، عام طور پر اس کو حسن خاتمہ نہیں سمجھا جاتا۔ بستر مرگ پر لیٹے لیٹے اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہمارے پاس تو مشہور ہے، جو جتنا زیادہ بیمار ہوا، کتا کرا تھا کہ جوانی میں دیکھو تڑپ تڑپ کے ہم بولتے ہیں نا، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ طویل عرصے تک بیمار رہتا ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بہرحال عمومی مزاج یہ ہے کہ ان صورتوں میں اگر انتقال ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا حسن خاتمہ، اچھی موت آئی، زبردست موت آئی، نیک انسان تھا۔ اور اگر کوئی بستر پر لیٹے ہوئے انتقال کر جائے تو عام طور پر اس کو حسن خاتمے سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے دو تین سوال کر رہا ہوں کہ سیرت آپ کے بھی علم میں ہے، آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی جو تخلیق وجہ کائنات ہے، جن کی آمد کے لیے اللہ نے اس پوری دنیا کو بنایا، آدم بھی بنے تو انہی کی وجہ سے بنے، آدم کو نبوت ملی تو انہی کی وجہ سے ملی، بلکہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کو نبوت ملی وہ اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سلسلے نبوت چلایا اور پھر آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیرت میں ہم نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو آپ کی وفات کے وقت میں جو حالت تھی اور جو طبیعت تھی، کیا میدان جہاد میں، کسی غزوے میں، مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارکہ میں تھے اور آپ بستر پر تشریف فرما تھے، اسی حالت میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبیوں کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، آپ کا بھی جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا آپ اپنے بستر پر ہیں۔ حضرت خالد سیف اللہ، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 100 جنگیں لڑی ہیں، 100، اور ریکارڈ یہ ہے کہ کوئی ایک جنگ میں آپ نے ہزیمت نہیں اٹھائی، ناکامی آپ کو حاصل نہیں ہوگی، پوری کی پوری 100 جنگیں آپ کی کامیابی کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ نے فتح اور ظفر مندی ان جنگوں کے اندر دیکھی ہے۔ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ خالد کو اگر موت آئے تو میدان جہاد میں آئے۔
خالد کو اگر موت آئے تو میدان جہاد میں آئے، لیکن حضرت خالد بن الولید کا جب آخری وقت ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہیں، لیکن پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ حضرات اور یہ حضرات یعنی حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیف خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ پھر ان کے دنیا سے جانے کا جو وقت آیا وہ اپنے بستر پر ہے، یہ بھی تو حسن خاتمہ ہے، یہ بھی تو حسن خاتمہ ہے۔ اور جن شکلوں کو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ فلاں شکل اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یقیناً یہ حسن خاتمے کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن جس انسان کی زندگی میں 8 باتیں جمع ہوں، جس انسان کی زندگی میں 8 باتیں جمع ہوں اور وہ اپنی پوری زندگی ان باتوں پر عمل پیرا رہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، وہ جس حالت میں بھی دنیا سے جائے گا اس کے لیے وہ حسن خاتمہ، اس کے لیے وہ حسن خاتمہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حسن خاتمے کے لیے 8 باتیں زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان 8 باتوں کو اپنے لیے ہم آئینہ بنائیں اور بار بار ان چیزوں میں اور ان 8 باتوں کے اندر اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہے کہ کیا واقعی یہ باتیں میری زندگی کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کریں آج سے اور ابھی سے کہ ان صفات کو اپنی زندگی کا وہ حصہ لازمہ بناؤں گا کہ پوری زندگی ان 8 صفات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آتی۔ پہلی بات جو حسن خاتمے کے لیے ضروری ہے، ان تموت وانت بریء من الشرک، کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زندگی میں شرک نہ ہو، تمہاری زندگی کے اندر شرک نہ ہو۔ اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مسلمان ٹھوک بجا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور ہر نماز میں اس بات کا اعادہ اور اقرار کرتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایک چیز کے اندر اپنے آپ کو اس بات پر تسلی ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ہر مسلمان گھرانہ اپنی نسلوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ جبین اگر جھکے گی، یہ پیشانی اگر کسی کے آگے جھکے گی تو وہ سوائے رب کے کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی۔ تو انت موت وانت بریء من الشرک، کہ تم اس حال میں اس دنیا سے جاؤ کہ تم شرک سے بری رہو، اور شرک نہ تو ذات کے اعتبار سے ہو نہ صفات کے اعتبار سے، شرک نہ تو ذات کے اعتبار سے ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا عبادت وغیرہ کے اعتبار سے، وہ تو بہرحال مسلمان اس سے بری ہے الحمدللہ، لیکن صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہے وہ صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر ان باتوں کو یہ کہہ کر پیش کرنا کہ آپ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، آپ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہماری بات وہاں تک
نہیں جا سکتی، آپ پہنچا دیجئے۔ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں گا، تمہارا جواب دوں گا۔ یہ جو ہمارے پاس مشہور کر دیا گیا کہ بھئی آپ کو سی ایم سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ جا سکتے کیا؟ بولتے نا جی، آپ کو پی ایم سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ جا سکتے کیا؟ نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل یو جو ہے برنگ اے اپوائنٹمنٹ، آپ پہلے اپوائنٹمنٹ لیجئے سی ایم صاحب سے، اور اس کے لیے آپ کو ان کے پی اے سے، ان کے سیکریٹری سے اور ان کے فلاں اور فلاں سے ملنا پڑے گا۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ دربار میرا ہے اور اس دربار کا آنے والا ہر سائل کو دینے والا میں ہوں، لہذا تمہیں کسی کے پاس جانے کی، کسی کے پاس جا کر ریکمنڈ لگانے کی یا اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنے اعمال صالحہ کا اللہ کے سامنے ذکر کریں کہ اے اللہ اگر میرا کوئی عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو اس عمل کی برکت سے میری اس دعا کو جلد قبول فرمائے۔ بالکل جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں آپ، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کہ صاحب نہیں ہم کو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہم وہ دنیا کا اور دنیا والوں کا دربار ہے جس میں اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے اوقات کی تعیین کے لیے ایسے اصول بنا رکھے ہیں۔ اللہ کا دربار ہر اصول سے بالا تر ہے، اور اللہ کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی وقت میں سننا اور ایک ہی وقت میں دینا، یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ ہے۔ لہذا اپوائنٹمنٹ لینے، ریکمنڈ لگانے یا پھر کسی کے واسطے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری صدا کو، تمہاری ندا کو قبول کروں گا۔ تو نہ ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، مسائل اور مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ ہم پوری دنیا کے پاس چلے جاتے ہیں جب اپنے اوپر حالات آتے ہیں، لیکن اصل دربار کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اصل دربار کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو زندگی کے اندر جتنے حالات آئے ان تمام حالات میں آپ کے لیے یہی ایک دربار ہے جو ہر دم کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے کسی موقع پر ایک واقعہ سنایا، اس کا ایک اختصاراً یہ عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا۔ اس نے اپنے سامنے ایک بت رکھا، اور بت کو عربی زبان میں صنم کہتے ہیں۔ صنم، بت کو عربی زبان میں صنم کہتے ہیں۔ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، یعنی جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہی دین کے پاسماں بن گئے۔ تو صنم عربی زبان میں بت کو کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی اپنے سامنے اپنا بت رکھا اور 70 سال سے ایک جملہ اس کی زبان پر، یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے معبود اے میرے معبود۔ لیکن اتفاقاً ایک مرتبہ اس کی زبان سے صنم کے بجائے صمد نکلا، اس کی زبان سے اتفاقاً ایک مرتبہ صنم کے بجائے صمد، اور صمد اللہ کی ذات عالی ہے، وہ ذات
جو خود کسی کی محتاج نہ ہو اور پوری کائنات جس کی محتاج ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ ہم بار بار یہ اقرار کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اتفاقی طور پر بے اختیاری انداز میں اس کی زبان پر جملہ آیا یا صمد یا صمد۔ جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا عرش الہی پر سے اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی۔ اللہ نے عرش پر سے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا بات ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، کہا اے اللہ یہ بندہ 70 سال سے اپنے اس بت کو پکار رہا ہے جس کی کوئی آواز نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں اور جس کے نفع اور نقصان کا کوئی جو ہے وہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس نے 70 سال سے آواز دی، اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ اس کی زبان پھسل گئی، ٹنگ سلپ ہو گئی اور اس سلیپنگ کے موقع پر صنم کے بجائے صمد نکل گیا۔ آپ نے فوراً اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ کتنے دل سے پکار رہا ہے، اور جب دل سے کوئی پکارے اللہ اس کی بات لازمی طور پر سنتا ہے۔ نہ ہمیں پی اے کے پاس جانے کی ضرورت، نہ اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت، اور نہ کسی سیکریٹری کے پاس جانے کی ضرورت۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا والوں کے اصول ہے فلا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں مت بیان کرو کہ دنیا والوں نے یہ کیا تو اللہ بھی یہ کریں گے، نہیں۔ اللہ کا دربار سب سے انوکھا دربار ہے، سب سے اعلیٰ دربار ہے، اور ایسا اعلیٰ دربار ہے کہ ساری زندگی گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کر 2 آنسو کے قطرے اگر رخسار پر آ جائیں، 2 آنسو کے قطرے اگر رخسار پر آ جائیں، اللہ ان سارے گناہوں کو یک لخت معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، اور یہ اللہ کی وہ عطا ہے کہ جو دنیا کے اندر کوئی نہیں عطا کر سکتا، کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ ایک اور واقعہ سناؤں، ایک ہی بات پر وقت ختم ہو گیا۔ ایک اور واقعہ سناؤ اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کو بندے کا اپنے پاس آنا، یعنی بندہ اللہ کے پاس آئے اور اللہ اس کے ارادے پر جو فیصلے فرماتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر دی، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں بہرحال ایمان والا ہونے کی وجہ سے ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یار مستقل جو ہے قتل پر قتل کرتے جا رہا ہے، سے ہمارا شہر بھی اب قتل کی آماد کا بن رہا، جائیداد کے نام پہ بچی کو 7 سال کی بچی کو مار دے، چچا کو بھتیجا مار دے رہا، بھائی کو بھائی مار دے رہا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے اندر ایک تھا قاتل جس نے 99 قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد بہرحال دل سے اس کے داعیہ پیدا ہوا کہ اتنے قتل کر دیا، اللہ معاف کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ معاف کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی سے جا کے پوچھا کہ بھائی دیکھو میں 99 قتل کر دیا، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری معافی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ صاحب میں انگوٹا چاپ آدمی آؤں بھائی، میرے کو کیا مانو، ایک کام کرو، وہ فلاں محلے میں ایک اللہ والے ہے، بزرگ ہے، ایک عالم ہے، جی ان سے جا کر کے ذرا مل لو، مشورہ کر لو، وہ دین کی جو ہے تعلیم کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کیا طریقہ ہے۔ وہ بندہ وہ مل صاحب کے پاس چلا گیا، وہ مل صاحب بھی ذرا میرے جیسے سر پھرے کے شاید میرے جیسے انہوں بھی ذرا غرب ان کے آنکھ پہ آنے والے تھے، تو ان جا کے بولا صاحب میں 99 قتل کر دیا صاحب، اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہیں بولا 99 قتل کرے اور کوئی مغفرت نہیں ہوگی تمہاری، بڑھ پڑھ
تو ان کی 99 قتل کرنے والے کی پھر گئی، ان بولا 99 تو ہو گئے، ایک باقی ہے سنچری، کوئی کو بھی پورا دیا موسیٰ، 100 قتل کر دیا۔ اب 100 قتل کر دیا، اب اس کا مسئلہ بہرحال داعیہ کو تھا کہ بھئی توبہ کرنا ہے، 100 قتل کر کے نکلا۔ اب نکل کے جو ہے راستے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک بندہ بنا بولا میاں میں 100 قتل کر دیا، اب میں معافی مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ سے، اللہ معاف کر دے کیا؟ تو بولے ایک کام کرو، یہ علاقے میں تو کوئی احساس نہیں ہے، اس کے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک اللہ والے ہیں، ان اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے کو صحیح راستہ بھی بتائیں گے، تمہاری توبہ کے بھی متعلق بتائیں گے، لیکن جاؤ ان کے پاس۔ تو وہ بندے کے دل میں اپنے ان برائیوں پر، ان گناہوں پر بڑی ندامت اور بڑی شرمندگی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ نہیں میں وہ جاؤں گا اللہ والوں کے پاس۔ جا رہا تھا کہ راستے میں انتقال ہو گیا، جا رہا تھا راستے میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جنت کے فرشتے بھی ہوئے اور دوزخ کے فرشتے بھی ہوئے، ان دونوں میں آپس میں آرگومنٹ چل رہا۔ ان لوگوں نے جہنم والے دوزخ والے لوگوں نے 100 قتل کر دیا، اس کو تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالنا، چلو انہیں ہمارا ہے، اس کو ہم لے جانے والے ہیں، انہیں ہمارے واسطے ہے، ہم لے جاتے ہیں اس کو۔ جنت والے بولے نہیں، انہیں توبہ کے واسطے جا رہا تھا، اللہ والوں کے پاس ملنے کے لیے جا رہا تھا، اور اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا، اور جو توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ بہرحال تکرار چلی، تو یہ طے ہوا کہ بھائی دیکھو آپ اور ہم تکرار کر لیے تو اسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ایک کام کرو بارگاہ خداوندی میں پہنچو اور اس کا تذکیہ کرو۔ دونوں کے دونوں فرشتے جنتی اور جہنمی، دونوں فرشتے جنت اور جہنم کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا بارے الہ 100 قتل کر کے جا رہا تھا، ہمارے راستے انہیں سوٹیبل ہے، لے جا کے جہنم میں ڈالتے۔ جنت والے فرشتے اللہ توبہ کرنے کو جا رہا تھا، آپ سے معافی مانگنے کے لیے نکلا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، اس زمین کو ناپو جہاں سے اس نے گناہ کیا، اور اس زمین کو بھی ناپو جہاں پر جا کر وہ توبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جو زمین کی مسافت قریب ہے وہ اس طرف والا، وہ اس طرف والا، یعنی اگر قتل کی جو اس کی زمین کی جہاں اس نے قتل کیا وہ اگر اس سے قریب ہے تو یہ جہنمی، اور اگر توبہ کی زمین قریب ہے تو سمجھو یہ جنتی، یہ جنتی۔ اب فرشتوں نے آ کر کے ناپا، ساری کائنات تو اس کے قبضے میں ہے، اللہ نے اس زمین کو جو قتل والی تھی اس کو لمبی کر دیا، اس کی مسافت بڑھا دی، اور جو توبہ کرنے کے لیے جہاں جا رہا تھا اس زمین کی مسافت جو حقیقت میں لمبی تھی اس کو قریب کر دیا، یہ قریب تھی اس کو لمبا کر دیا، اور جب زمین ناپی گئی تو توبہ کی زمین قریب نکلی۔ اللہ نے کہا کہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، معاف کر دیا، یہ جنتی ہے، معاف کر دیا، یہ جنتی ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ اس واقعے میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بندے کے دل میں آنے کے ارادے پر اللہ فیصلہ فرماتا ہے، تو پھر پیے کے پاس جانے، سیے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میں نے کہا آپ اپنے کسی عمل کا، کسی اللہ والوں کا اپنی دعا میں توسل لینا چاہے، وسیلہ لینا چاہے، لے لے، کوئی ضروری فرض اور واجب عمل نہیں ہے، لے تو ٹھیک، نہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ نہیں اولاد کے واسطے وہ جگہ جا کے دعا کرے تو انہوں جلدی ریکمنڈ لگاتے، کاروبار نہیں چل رہا وہ فلانے بزرگ کے پاس جا کے ذرا عرضی داخل کرے تو ہماری عرضی جلدی چلی جاتی ہے،
یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالو. اللہ نے صاف فرمایا پوری کائنات کی ضروریات کی تکمیل اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. بہرحال ایک چیز جو ہمیں اس موقع پر جو پیش کی گئی اور جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ انت موت وانت بریء من الشرک، کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم شرک سے بری ہوں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو شرک فی الذات اور شرک فی الصفات دونوں طریقے کے شرک سے مکمل طور پر بچائے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دے. اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.